بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ قرآن عظیم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کلام۔ آج جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، میری اس بات سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن بات آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ سورہ انعام اس کی پہلی آیات 4 اور پھر اسی سورت کی آیت نمبر 59 اور 60 اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 60۔ یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج 20 جنوری ہے، بروز ہفتہ، اور اس 20 جنوری کے دن کی جو پیشن گوئیاں بڑے بڑے آسٹرولوجسٹ، بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے کہانت جاننے والے، قیافہ جاننے والے، آج اس وقت 1:25 میری گھڑی کے مطابق ٹائم، اگر پاکستان میں کوئی آفت، کوئی مصیبت آنی ہوتی تو نصف نہار سے زیادہ وقت ہونے کو ہے، نہیں آئی ہے۔ 11 مہینے تک لوگ باہر نہیں نکل سکیں گے، قیامت کا سماں ہوگا۔ آپ ان چیزوں کے اوپر اگر یقین رکھتے ہیں تو اعتقاد رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ یقین، یہ اعتقاد، یہ مذہب، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ مشرب، یہ مسلک، یہ ساری چیزیں تمہیں مبارک ہوں۔ ہمیں چاہیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اس میں بیان نہ کی ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 60، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، غیب کے سب اوزار ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے کہ خشکی اور تری میں کیا چیز ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے وہ جانتا ہے۔ وَلَا خَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی تر اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو۔ وہ اپنے وقت، اپنے حساب کے مطابق تمام آفات اور بلیات کو نازل کرتا ہے۔ اور یہ لوگ اس کہاوت پہ شعر آیا، شعر آیا، شعر آیا، آخر وہ ایک دن آگے رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے کمزور عقیدے کی سزا دیتا ہے تو اس میں نیک و بد سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کائنات کے اندر مچھلیاں اور چیونٹیاں انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ انسان کو ہدایت دے۔ جب ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان کی سرتابیوں کی وجہ سے، ان کی گمراہیوں کی وجہ سے تو عذاب نازل کرتا ہے، تو حشرات الارض اور دیگر چرند و پرند و درند سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی فاسق کوئی فتنۃ الارض پیدا کرنے کے لیے کسی جنگل میں ایک ماچس کی تیلی سی آگ لگاتا ہے تو اس کے اندر کتنے بے گناہ
حشرات الارض چرند پرند درند جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ آج کل ایک آسان کام ہو گیا ہے، مائک ہاتھ میں پکڑا، صحافی بن گئے، جرنلسٹ بن گئے، نجومی بن گئے، علم قیافہ، علم کہانت، علم رمل، علم جفل سب جاننے والے اپنی اپنی پیشن گوئیاں پیش کر دیتے ہیں۔ بس مائک جا کے دوسرے کے منہ پہ رکھا، ہاں انٹرویو لینے لگتے ہیں۔ اکثر درباروں پہ مزاروں پہ جو ملنگ ٹائپ رہتے ہیں، ہاں جی دعا کنو سناؤ، پانچواں کلمہ سناؤ، یہ سناؤ، پہلے تم تو سناؤ، تمہیں کچھ آتا ہے؟ دعا کنوت آتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ایک بندے کے اندر موجود ہوں، اسے دسترست ہے اپنے علوم پر، دین اور دنیا کے علوم جتنے ہیں جس کو علامہ کہا جاتا ہے، علوم عقلیہ اور نقلیہ کا جو ماہر ہوتا ہے اسے علامہ کہتے ہیں، اگر اس کے اوپر جسے بندے کو مہارت ہے تو پھر اس کا حق بنتا وہ مائک جا کے دوسرے کے منہ پہ رکھے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تم بس صرف اتنا پیسہ کمانے کے خاطر دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے مائک اٹھا لیتے ہو، اور کیا کر سکتے ہو؟ یہ جو بڑی بڑی پیشن گوئی میں اکثر یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں نا، جن کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، جن کو آواز نکالنا نہیں آتی، بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ اس کے پہلے زلزلوں کے لیے، سیلابوں کے لیے، آندھی کے لیے، طوفان کے لیے، میری ایک ویڈیو تھی نا جب وہ سمندری طوفان آیا تھا، جس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، عبداللہ شاہ غازی کے اوپر کتنے کتنے لوگوں نے طنز و تنقید کے تیر چلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد قلندر اور مرد مجاہد جس نے اپنی ریاضت کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست کی طرف لایا، اس طوفان کے رخ کو بھی موڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح زلزلہ آنے والا ہے، قیامت خیز زلزلہ، لوگ کتنے پریشان حال، کئیوں نے رات اپنے گھر سے باہر نکالی۔ اور اسی طرح اس 20 جنوری کے لیے بھی اللہ پناہ دے، سورۃ الاحزاب کی وہ آیت ہے نا، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پڑھ کے دیکھ لیجیے جا۔ یہ افواہیں پھیلانے والے، یہ جھوٹ بولنے والے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، آیت ہے شروع ہوتی ہے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یہ منافق تو نہیں ہے، میں ان کو منافق نہیں کہہ سکتا، لیکن منافق کی ایک علامت ان میں پائی جاتی ہے جھوٹ بولنا، فتنہ پھیلانا، گالی گلوچ کرنا۔ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور بیماری یہی ہے لوگوں کو کیا کرنا؟ بے چین کرنا، ایسی پیشن گوئیاں کر کے، ایسے جھوٹ بول کر۔ اللہ فرماتا ہے والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں جھوٹ بولنے والے، مدینہ کو اگر مطلب لگ جائے ہر شہر مراد ہے، اور یہاں خاص مدینہ مدینہ المنورہ ہے۔ لا نغرینک بہم، ضرور ہم تمہیں ان پر شے دیں گے، غلبہ دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ مدینہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکے گا مگر تھوڑے۔ یہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ بہت جلد ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس طرح قتل کر کے جہاں دنیا کے جس کونے میں جا کے چھپ جائے، اسے اس کا گناہ چھپنے نہیں دیتا، ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ تو اس لیے کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کو چین سے رہنے دو، تو ان اپنی پیشن گوئیوں کو، اپنے سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں کو بے چین، بے کیف کرنا، بے سکون کرنا، یہ چھوڑ دو۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا نا تو اس کو تم روک نہیں سکو گے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے نا، جب ہم تفسیر پڑھتے تھے تو قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام پڑھتے تھے، تو خضر علیہ السلام نے 3 ایسی باتیں کی تھیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتا تھا، اور خضر علیہ السلام نے شرط لگائی تھی
کہ ہم تم کو اپنے ساتھ اس شرط پہ رکھیں گے کہ میں جو کام کروں گا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ تو خضر علیہ السلام ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اس کے اندر تختے اکھاڑ دیے، سوراخ کر دیے، اس کی کشتی کو یعنی ڈیمیج کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ پھر ایک بچہ کھیلتے ہوئے ملا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ پھر ایک دیوار مکمل کی یتیم بچوں کی، اس کے اوپر بھی کھانا طلب کیا، بستی والوں نے کھانا وغیرہ نہیں دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا اور تیرا اس کے آگے چلنا بہت محال ہو چکا ہے، اب زندہ ہے، اور جن چیزوں پر تم صبر نہیں کر سکتے اس کی تفصیل سن لو، اس کی تشریح سن لو، اس کے اندر کی بات سن لو۔ جب وہ سنائی تو پھر یہاں علوم ہیں دو، علوم تشریح اور علوم تکوینی۔ علوم تشریح جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو عطا کرتا ہے، شریعت کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق اور تمام حکمتوں کے مطابق ان کو دیتا ہے۔ اور علم تکوین جو ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کون و مکان کے اندر رکھی ہوتی ہے حکمتیں، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پیشن گوئی کر دی، وہ بات ہو گئی، بلے بلے ہو گئی اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ اس کی پیشن گوئی کر کر اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر اور موت کے فرشتے کو جہاں مقرر کیا ہوتا ہے نا، وہ اس وقت، اس جگہ، اس گھڑی وہاں اسے پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ واقعہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ ابھی میں پیشن گوئی کر کے باہر روڈ پہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں گے، 3 آدمی مارے جائیں گے، 5 زخمی ہو جائیں گے، یہ وہ، اور ٹھیک اس میری پیشن گوئی کے مطابق کام ہو جائے، یہ تو کوئی کمال کی بات نہ ہوئی نا۔ کمال اس میں ہے کہ اس ہونے والے واقعے کو، اس ہونے والے تصادم کو، اس ہونے والے ایکسیڈنٹ کو کیا کر دیا جائے، روک دیا جائے، پھر کمال اس میں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اس لیے تمہاری پیشن گوئیوں سے نہ کائنات کا ذرہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، نہ قیامت آئے گی، نہ کبرا اور نہ صغرا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں ہے وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الحمدللہ الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو پیدا کیا اور جس نے روشنی کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، ان کا ہمسر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد مقرر کی اور اس کا حکم دیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ تو اس لیے میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کے اندر جو بے چینیاں پائی جاتی ہیں نا، لوگوں کے اندر بڑے بڑے سیاسی سطح کے لوگ ہیں، سیاسی سطح کے نجومی ہیں، سیاسی سطح کے صحافی ہیں، فلاں اندر ہو جائے گا، وہاں فلاں باہر ہو جائے گا، فلاں اتنے ووٹ لے گا، فلاں کی اکثریت ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ یہ صرف اپنی ایک پیٹ پالنے کا طریقہ ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر کچھ اولیاء کو، کچھ اوتاد کو، کچھ غوثوں کو، کچھ اقطاب کو، کچھ ابدال کو مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ جسے چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے چھین لیتے ہیں۔ غوث قطب ابدال میری بات نہیں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، حسن ترمذی شریف کے اندر جہاں غوث قطب ابدال کا حکم ہے، ذکر ہے، وہاں پڑھیں۔ اور حسن ملک شام جہاں سے فتنے اور فساد کی کیا ہوگی، ایک آگ اٹھے گی اور عالمی جنگیں اور قیامت کی نشانیاں وہاں سے ظاہر ہوں گی، پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 ابدال کو ملک شام میں رکھا ہے، جن کے ذمہ اس دنیا کے کائنات کے نظام کو چلانا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس کو، کسی کے ماننے سے
یا کسی کے انکار کرنے سے میں جس جگہ پہ ہوں اعتراضات کی بوچھاڑ ہوگی، تیر و تن چلیں گے، چلتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اپنے نیک لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے، جس کو بادشاہی دیں۔ رجال الغیب شیخ عبد الرحیم، شیخ عبد الکریم، شیخ عبد الجلیل، شیخ عبد الصمد، ایسے بے شمار بزرگ ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ اس کو تبدال کے طور پہ۔ تو لہٰذا اگر آپ کو یہ پیشن گوئیاں کرنے کا شوق ہے تو پیشن گوئی کرنے کے لیے کم سے کم 40 سال کا تجربہ ضروری ہے، 40 سال کا تجربہ جو میں نے پڑھا ہے یا پڑھایا ہے۔ میں نے مطالعہ پاکستان 7 سال پڑھایا ہے، اور اس میں پیشن گوئی کے حوالے سے یہی پڑھا گیا ہے، یہی دیکھا گیا ہے، یہی جس بندے کو 40 سال کا تجربہ ہو وہ پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ تیر تکے چلانے کا علیحدہ بات ہے، اور اگر جس کو شوق ہو آنے والے واقعات کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کو صیغہ راز میں رکھنا اور لوگوں کو بے چین اور بے سکون نہ کرے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یعلمُهَا اِلَّا هُوَ، اس آیت کو اپنے ورد میں رکھے، اس کا ایک چلہ کر لے، یا علیم ہو یا خبیر ہو یا رشید ہو، اس کو 313 بار روزانہ پڑھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم لدنی اسے عطا کر دے گا، وہ چاہے جس قسم کی پیشن گوئی کرے جو کائنات کے اندر خلل ڈالنے کے لیے، اور رب کا ہمسر و برابری کرنے والا بندہ کبھی بھی سکون سے نہیں جی سکے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتلا دیا۔ لہو مقالید السماوات والارض، غیب کی، خزانوں کی، ہر چیز کی، زمین و آسمان کی چابیاں کنجی آپ کے حوالے کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا یسألونک عن الساعۃ قل انما علمہ عند ربی۔ قیامت کا علم بھی جو پیشن گوئیاں پیش کی گئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا، لیکن پھر بھی یہ فرمایا یہ علم میرے رب کا علم ہے، میرے رب کے پاس ہے، اس کی کون سے دن ہوگی، ورنہ ساری چیزیں بیان کر دی، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، فلاں ٹائم ہوگا، فلاں ٹائم ہوگا، سب کچھ بتا دیا، اشارات دے دیے، وہ علامات بھی بتلا دی، دعوت الارض کا بولنا، وہ دھوئیں کا چلنا، وہ آسمانوں سے بارش کا ہونا، پتھروں کی، یہ ساری چیزیں۔ میرے پاس میں کتاب ہے محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم، اس کتاب میں سب لکھا ہوا ہے، یہ قیامت کی جو علامات ہوگی کس قوم پہ ظاہر ہوں گے، کس چیز قوم پہ اوپر یہ عذاب نازل ہوں گے، وہ بھی پیشن گوئی کی ہوئی ہے، اور باقاعدہ انہیں ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ میرے پاس ملفوظات پڑے ہیں امام احمد رضا کے، ظہر الفساد فی البر والبحر، سورہ روم کی آیت، زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہوگا، بلکہ انہوں نے سن، ہجری، ڈیٹ وغیرہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو پھر، آج تو امام مہدی کے اوپر اختلاف ہو رہا ہے، آ چکے ہیں، آئیں گے، ان کی علامات کیا ہوں گی، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ مفسر ہے، ہر بندہ مبلغ ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ پائلٹ ہے، ہر بندہ انجینئر ہے۔ جو فن، جو کاریگریاں، جو ہنر کائنات کے اندر موجود ہے، وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک بندے کے اندر سب جمع ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کیا پوچھنا ہے، جو مرضی لوگوں تک پہنچا دو خبریں۔ یہ ایک دوسرے کی شکلیں جو سوشل میڈیا پر بگاڑ کر وہ کیا کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ہے 2030 2050 کہ پیشن گوئی انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوگا، اپنی مرضی سے اپنی شکلیں کیا کہے گا، تشکیل کرے گا، کرتا رہے۔ وہ اللہ فرماتے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو پیٹ کے اندر تمہاری تصویریں، تمہاری شکلیں، تمہاری صورتیں بناتا ہے،
کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا علیم و یا خبیر و یا رشید کو 313 بار پڑھیں، یا اس آیت کو عندہ مفاتح العلم، وعندہ مفاتح الغیب، اس آیت کو پڑھیں، آپ کو آنے والے حقیقات اور حقائق کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے گا۔ لیکن اس کو صیغہ راز میں رکھنا ہر بندے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ وہ یوں نہ بے پر کی چھوڑ دے، بے چینی اور بے سکونی پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔